والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے، بے شمار راستے ہیں۔ اللہ نے جس کام میں لگایا ہے اسی کام کو سنت کے مطابق لے آئے، وہی اللہ کا راستہ بن جائے گا۔ اسی کام میں اپنی نیت کو ذرا بدل لے، وہ اللہ کا کام بن جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے دین کا کام، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت کو تھوڑا سا بدل لیں۔ انما الاعمال بالنیات، نیت بدلنے سے وہ کام نیکی بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے، دین بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے، ایک معمار ایک مستری مکان بنا رہا تھا، اس نے روشن دان رکھا۔ پوچھا بھائی یہ روشن دان تو نے کیوں رکھا ہے؟ اب وہ کہنے لگا کہ میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے تاکہ ہوا اور روشنی آ سکے کمرے کے اندر، میں نے اس لیے رکھا ہے۔ اب دیکھیے مقصد کیا ہے روشن دان کا، ہوا آ جائے، روشنی آ جائے، تازہ ہوا آ جائے۔ اب بزرگ فرمانے لگے بیٹا اگر آپ نیت یہ کر لیتے کہ میں نے یہ روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچ سکے۔ اب دیکھیں کام وہی ہے، روشن دان بھی لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، صرف اپنی نیت کو بدل لیا ہے۔ اس نیت کے بدلنے پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اجر بھی دے دینا تھا، روشنی بھی آ جانی تھی اور ہوا بھی آ جانی تھی، دنیا کے کام بھی بن جانے تھے، آخرت بھی بن جانی تھی۔ تو کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کی خاطر۔ پانی پی رہے ہیں، میرے جسم کا مجھ پر حق ہے اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میرے اندر طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکوں، یہ پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ کپڑے پہننے ہیں تاکہ میرا صدر ننگا نہ ہو جائے، میرے نبی کی یہ سنت ہے، میرے نبی کا حکم ہے، اس لیے میں پہن رہا ہوں، یہ کپڑے پہننا بھی عبادت بن جائے گا۔ واش روم میں جانا اپنی حاجت کے لیے جانا ہے، اپنی ضرورت ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ تھا جانے کا، دعا پڑھ کر جانا، وہاں کی آفات سے بلاؤں سے بھی محفوظ بندہ رہ جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے اور یہ کام کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ کیا مشکل ہے؟ کام وہی ہے، کام نہیں بدلا، لیکن صرف نیت بدل لی ہے۔ اور یہ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو سیدھے راستے پر بتانا، ان سے کام چھڑانا نہیں کہ چھوڑ کے سارے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ روزانہ 5 وقت اذان دیتا ہے، سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اب پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی طرف آ جاؤ۔ اسی اذان کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ لینا تو آدمی کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اسی اذان پہ گفتگو کی جائے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوگی۔ اسی اذان میں ایسے ایسے سبق ہیں مومنین کے لیے، لوگوں کے لیے، صحیح معنوں میں ہم اذان کو سمجھ لیں، تقریباً 6 سبق ہیں اس اذان میں، تو آدمی کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، کامیابی اس کے قدموں کو چھوڑے گی۔ اب یہ مؤذن کیا کہتے ہیں؟ آ جاؤ بھی لوگوں اللہ کی طرف۔ یہ نہیں کہتا کہ سارے کام چھوڑ دو اور بس مسجد میں بیٹھ جاؤ اللہ اللہ کرنے کے لیے، نہیں، بس وقت کے لیے وقت نکالو، سارے کام بند کرو، نماز پڑھو، اپنے کام میں چلے جاؤ۔ جس شعبے میں بھی ہو، دین کا دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اس شعبے میں نبی کی زندگی کو زندہ کرو، بس یہی کام ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے دفتری لائن میں لگایا ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے؟ ان کو دین کی طرف بلانا، کوئی ناجائز قلم کا استعمال نہ کرنا، کہ ناجائز کام نہ کرنا، وہاں دین کے مطابق زندگی گزارنا، انشاءاللہ خود بھی کامیاب، لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے، لوگوں کو نفع بھی پہنچے گا۔ جس لئے ڈاکٹر ہیں تو مریض کو کسٹمر نہ سمجھے، اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے، پیسے کمانا مقصد نہ ہو، اس کی خیر خواہی مقصد ہو، یہ اس کا علاج کرنا، یہ بھی عین دین بن جائے گا۔ مزدوری کرتے، کام کاج کرتے، اس میں بھی اپنی نیت کو درست کر لیں، یہ ہمارا مزدوری کرنا، کام کاج کرنا، کھیتی باڑی کرنا، تجارت کرنا، سارے معاملے دین بن جائیں گے۔ اور مقصد کیا ہے دعوت و تبلیغ کا؟ کہ ہم خود بھی دین پر چلیں، اوروں کو بھی فکر کریں، اوروں کی دنیا کی بھی فکر کریں، آخرت کی بھی فکر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اسی کام کے لیے نکالا ہے، اور یہ کام ہمارے ذمہ اللہ رب العزت نے لگایا ہے۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے یہ دعوت ہے، یہ سلسلہ ہے، جماعتوں کا آنا جانا، یہ درس و تدریس، یہ مدارس کا نظام، یہ خانقاہوں کا نظام، یہ مراکز کا نظام، یہ مؤذن، یہ امام، یہ درس دینا احادیث کا، قرآن کا، یہ تمام یہ دین کے شعبے ہیں، تمام میں کو زندہ کرنا، یہ تمام آواز اٹھانے والے ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے، جو لوگوں کو دنیاوی
دنیاوی کاموں سے چھڑا کر جو غیر اللہ کے کام ہے، شیطان کے کام ہے، اللہ سے ملاتی ہے۔ یہ ایک دعوت ہے جس پر انبیاء علیہ السلام نے بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں برداشت کی، لوگوں کی تکلیفیں اٹھائیں اس امت کی خاطر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، 1400 سال پیچھے ذرا جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر راتوں کو کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، پاؤں مبارک سوج رہے ہیں، اور لوگوں سے پتھر کھائے ہیں، گالیاں برداشت کی ہیں، لوگ کانٹے بچھا دیتے راستوں میں، لوگوں نے گندگی پھینکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لوگوں نے پتھر برسائے۔ طائف کا سفر کتنا المناک ہے، کتنا دکھ اللہ کے نبی نے اٹھایا۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کب پہنچی؟ فرمایا کہ عائشہ طائف کا جو سفر تھا بڑا دردناک تھا، انہوں نے اتنے پتھر برسائے کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کس کی خاطر سب کچھ کیا؟ خود تو بخشے بخشائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا جن کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، کیوں اتنی مشقت برداشت کر رہے، کیوں لوگوں کے پاس چل چل کر جا رہے ہیں، لوگوں کی منت سماجت کر رہے ہیں، دین کی خاطر کیوں اتنی پریشانی انہوں نے برداشت کی، اپنے رشتہ داروں سے دشمنی مول لی، سارے کے سارے دشمن بن گئے، اپنے مکہ سے نکال دیا، ہجرت کرنا بڑی مجبور، کیوں سب کچھ کیا؟ صرف ہماری خاطر، امت کی خاطر، کہ میری امت کے ہر فرد تک یہ دین پہنچ جائے۔ یاد رکھیں انبیاء کا سلسلہ تو نہیں ہے، اب ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس دین کو لے کر خود بھی نیک عمل کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، جہاں تک بس چلتا ہے اس دین کے پیغام کو پہچانا۔ کوئی بھی طریقہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اگر زبان کی طاقت دی ہے اس کا استعمال کرنا دین کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے، دین کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اگر اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے تحریر کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت کرنا، اور اگر اللہ نے وقت دیا ہے مدارس میں تو عالم بنے، حافظ بنے اور دین کو سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، اس میں آ جائیں۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ ہماری ایک بڑی مقدس جماعت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی کروڑوں پر، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے اس کا آغاز کیا، ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا۔ آج ان کی برکت سے پوری دنیا میں یہ کام جاری ہے۔ ان کی سرپرستی فرمانا، ان کی مدد فرمانا، آ جائیں ان کی مدد فرمانا، ان کا زور بازو بننا، ان کی حلف کرنا، ہر اعتبار سے مقصد کیا ہے اللہ خوش ہو جائے، یہ دین جو میری ذمہ داری ہر فرد تک پہنچ جائے۔ اب یہ تمام شعبے ہیں دین کے جن میں دین زندہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہر بندہ اگر عزم کر لے کہ یہ میرا مقصد ہے، میں نے چلنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ یہ معاشرہ دین کا معاشرہ بن جائے گا، دنیا بھی ہماری ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری ہو جائے گی۔ یاد رکھیے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہیں، اس دین میں رکھی ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں جو دنیا کے ستائے ہوئے ہو، سکون کی تلاش میں ہو، اگر سکون چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، کہیں نہیں ملے گا، نہ پیسے میں، نہ دولت میں، نہ شہرت میں، سب کچھ کہاں سکون ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے، اللہ نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ دنیا کا بھی سکون ادھر سے ملے گا، آخرت کا سکون بھی ادھر سے ملے گا۔ تو یہ کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے علماء سے پوچھ کر، علماء کی سرپرستی میں یہ کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب امت علماء سے ٹوٹ جائے گی تو رہبانیت کی طرف چلی جائے گی، گمراہی کی طرف چلی جائے گی۔ اگر علماء کی سرپرستی میں چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ علماء میری امت کے، میرے اس دین کے، میرے علم کے وارث علماء ہیں، ان کی سرپرستی میں چلنا ہے۔ یاد رکھیں آج کفر کی ساری جو طاقت ہے وہ اس بات میں خرچ ہو رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے توڑ دیا جائے، لوگوں کو علماء سے دور کر دیا جائے، دین میں شکوک و شبہات ایسے پیدا کر دیے جائیں، علماء کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، لوگ علماء سے ٹوٹ جائیں۔ یاد رکھیں جب لوگ علماء سے ٹوٹ جائیں گے تو پھر وہ منظر ہوگا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرب قیامت ایسا دور آئے گا، بڑی مسجد میں کوئی ایک بھی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا، لوگ گمراہوں کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، اپنا پیشوا مقتدیٰ گمراہ لوگوں کو بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یاد رکھیں علماء کے ساتھ محبت کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی ماتحتی میں، ان کی سرپرستی میں یہ کام، ہر کام کرنا، علماء سے پوچھ کر جب یہ ایسا کام ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی دین کے مطابق آ جائے گی، دنیا بھی امن کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پرسکون ہمیں زندگی عطا فرمائیں گے، جنت الفردوس میں اعلیٰ ٹھکانے عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو منصب ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔